الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کتنے بزرگ حضرات ہیں ادھر آگے ادھر سامنے بہت مہربانی ادھر آگے تو میرے سامنے آئے ادھر آگے جتنے حضرات بڑے بڑے بیٹھے ہیں بزرگ سے آگے سامنے آ جائے ادھر آ جائے ماشاءاللہ برکت ہو جائے گی. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جامعہ غوثیہ زندہ باد عوام اہل سنت زندہ باد علماء اہل سنت زندہ باد مشائخ اہل سنت زندہ باد. اللهم نور قلوبنا بالقرآن اللهم زين أخلاقنا بالقرآن اللهم نجنا من النار بالقرآن اللهم أدخلنا في الجنة بالقرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول صبریں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. تمام حضرات دروشی پڑھے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا جمال ملك الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا اس دا نام چتارن والا تے کسے میدان نہ ہر دا اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہ ہر دا آپ دانا آپ بینا آپ ہر کم کر دا رحم و سکھے ساوے کردہ تے کہروں ساڑے ہرے وا کریم امت دا والی تے میرے شفاعت
کردا جبریل جے جس دے چاکر نبیاں دا سر کردا او محبوب حبیب ربانا تے مالک سب اتائی آپ یتیماں دے سر ہاتھ رکھ دا حضور سرور کائنات در یتیم پیدا ہوئے تاکہ کل کلام کو بچہ یتیم پیدا ہو تو اسے یہ وہم نہ ہو گمان نہ ہو جے گل ہوئی عملاں اتے تے ککھ نہیں میرے پل لے ویکھ کے رحمت خوشیوں بولاں تے بلے او بلے بل لے ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکاح لا لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے تے پردے پاون والا کچا رنگ للاری والا تے لیندا چڑھدا رہندا عشق تیرے دا رنگ محمد تے چڑھیا پھیرنا لیں ہم حضور کے غلام ہیں اور ہم پکے اہل سنت و جماعت ہیں خطیب پاکستان مولانا محمد شفیع اکانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سنیوں پکے سنی ہو پل پلے سنی نہ ہو پکے ہو اور فرماتے تھے وہ جب تک پکے کے ساتھ جاتی رہی پار رکھ دی رہی جو کچے نہ گئی تھے نا یہ خطیب پاکستان ان کے حضرات محترم آج کا یہ شب برات کا پروگرام جس میں جامعہ غوثیہ کے طلباء کی دستار بندی دستار فضیلت بچیوں کی چادر پوشی یہ ادارہ جامعہ غوثیہ یہ اکاڑے شہر کا مرکزی ادارہ ہے یہ مسجد مرکزی مسجد ہے اس مسجد کا سنگ بنیاد میرے برادر بزرگوار قبلہ شیخ القرآن نے اپنے ہاتھوں سے رکھا اور یہ مسجد سب عاشقان مصطفیٰ کی اور یہ یہاں جو یہ بوٹا لگایا یہ حاجی شیخ کرملائی رحمۃ اللہ علیہ خطیب پاکستان مولانا محمد شفیع اکانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قبلہ بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا زندگی میں ساتھ دیا اشرف المدارس کو انہوں نے بنایا پھر غلہ منڈی کی مسجد انہوں نے تعمیر کی پھر غوثیہ مسجد انہی نے ترقی کی یہاں چھوٹی سی مسجد تھی لیکن اللہ کے فضل سے مرکزی مسجد بن گئی یہ میاں شیر ربانی کی نگاہ کرم سے اور گنج کرم کی کرم سے نظر سے یہ مرکزی مسجد بن گئی ہمارے دوست میرے بھائی صوفی محمد لطیف صاحب الحاج رحمۃ اللہ علیہ انہیں غریق رحمت کرے انہوں نے اس مسجد کے لیے بڑا کام کیا صحیح معنوں میں انہوں نے مرکز بنایا اور وہ ہمارے اہل سنت کے مرکزی رہنما تھے جب بھی کوئی بھیڑ پڑتی تو ہم انہی کے پاس یہاں اکٹھے ہوتے اس مسجد میں اکٹھے ہوتے اور میرے برادر بزرگوار شیخ القرآن نے ایک دفعہ اشرف المدارس میں پروگرام ہوا صوفی محمد لطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے تو
تو بھائی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ میں اور حاجی کرم الہی کی اولاد خطیب پاکستان مولانا محمد شفیع کاڑوی اور صوفی محمد لطیف نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، تو بھائی صاحب نے فرمایا ہم ایسے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں. انہوں نے کہا اشرف المدارس اور جامعہ غوثیہ بھی ایسے ہیں، ہم بھی ایسے ہیں. تو یہ ہمارا مرکز تھا، آج بھی مرکز ہے. اور عزیز مکرم حاجی شیخ صوفی محمد ظفر لطیف اور یہ ان کے بھائی حاجی رفیق صاحب، یہ ندیم صاحب، شفیق صاحب، یہ سارے بھائی آج بھی جو ہے اس ادارے اور مسجد کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہے. اور ہمارا ان کے سر پر ہاتھ ہے، ہمارا ہاتھ ہے ان کے سر پر. یہ اکیلے نہیں ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ ساتھ رہیں گے. شروع سے ساتھ ہے، نبھایا انہوں نے. ان کے دادا جی نے حاجی کرم الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، حاجی شیخ محمد صاحب نے، حاجی چراغ الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حاجی شیخ محمد عالم اور حاجی فتح مسار رحمۃ، یہ کتنے کتنے لوگوں کا میں نام گنواؤں. یہ اشرف المدارس کی 21 رکنی کمیٹی تھی، یہ اس کے ممبر تھے، اس کی عملہ کے رکن تھے، اس کی عملہ کے رکن تھے. اور بھائی صاحب نے جب بھی انہیں پکارا، جس میدان میں پکارا، انہوں نے لبیک کہا. تو یہ صوفی شیخ محمد ظفر صاحب یہ ہمارے نمائندے ہیں اور جامع مسجد غوثیہ کے نگران ہیں، ناظم ہیں اور اکثر طریقے سے اس کی خدمت سر انجام دیں. یہ بڑی بات ہے. خدمت بنے خدمت سلطان ہمیں کنی، خدمت شناس وضوب خدمت، کہ اگر تو کسی بادشاہ کی خدمت کر رہا ہے نا تو اس کو جو ہے فخر نہ کر کہ تو بادشاہ کی خدمت کر رہا ہے. فرمایا تو اس کو غنیمت جان کہ بادشاہ تجھ سے خدمت لے رہا ہے. تو یہ اللہ کا ذکر کا کرم ہے. یہ سعادت بدور بازو نے تانا بخشت خدائے بخشت. تو ہم عشق رسول کی دولت سے سرشار ہیں. میرے بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عادت مبارکہ تھی، جب تقریر فرماتے تھے تو پہلے فرمایا کرتے تھے پہلے غلام علی کا عقیدہ سن لیں پھر اس کے بعد بات کریں. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارے چار یارم تاب اولاد علی، مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. حضرات محترم، یہ امت محمدیہ پر اللہ کریم کا خاص فضل و کرم. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا نا کہ پہلے انبیاء کی امتیں ان کی عمریں کتنی 900 سال، 950 سال، 800 سال، 700 سال، تو دل میں خیال آیا کہ میری امت کی تو عمریں بڑی تھوڑی ہیں. پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ محبوب تیری امت جو ہے اس کی عمریں تھوڑی ہیں، اسے میں ایسا عمل بتاؤں گا اور ایسا کچھ عطا کروں گا کہ تھوڑے وقت میں اتنی نیکیوں کا ڈھیر بڑھ گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. شب برات عطا کی، لیلۃ القدر عطا کی، عید میلاد النبی عطا کی. یہ دن بھی برکت والے، جمعے کا دن بھی برکت والا، عید کا دن بھی برکت والا، عاشوراء محرم کا دن بھی برکت والا، میلاد النبی کا دن تو سب سے ہے. تو یہ شب برات، یہ 15ویں شعبان کو اللہ کریم جو ہے
اپنے رحمت و فضل کے بادل اہل زمین پر برساتا ہے۔ 15ویں شب تھی، میرے اور آپ کے آقا مولا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کریم کے بعد سب سے بلند و بالا رتبہ کس کا ہے؟ سید المرسلین، حضور کا۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہ کل منیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اور ہم گناہگار ہیں، گناہگار، پتہ نہیں کیسے شب و روز گزرے ہیں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ ہمارے امام اہل سنت مجدد میات حاضرہ مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، بد سہی چور سہی مجرم ناکار سہی، بد سہی چور سہی مجرم ناکار سہی، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا۔ یا رسول اللہ کیسے بھی ہیں، کیسے بھی ہیں تو آپ کی، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا، اور تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، اور چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے قدموں میں چھپے چور انوکھا تیرا، اور ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شب میں ام المومنین عائشہ صدیقہ محبوب رب العالمین کے حجرے میں تشریف فرما تھے۔ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے اور اٹھ کر جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ عائشہ صدیقہ کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ حضور تشریف فرما نہیں، تو آپ بھی اٹھی اور حضور کی تلاش میں پیچھے چلے گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب باہر جاتے تھے پہاڑوں میں صحراؤں میں، کیا کرتے؟ رو کر دعا میں، کس لیے؟ امت کے لیے۔ تو جب صحابہ نے حضور کو ڈھونڈنا ہوتا نا، تو جہاں جہاں سے حضور چلتے جاتے تھے وہاں وہاں سے خوشبو آتی جاتی تھی، اس خوشبو کو پا کر صحابہ حضور کو تلاش کرتے تھے۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ
چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، اللہ کیا اب بھی دوزخ بھی سر، جہنم بھی سرد نہ ہوگا، رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے تشریف لے جا رہے ہیں اور ام المومنین حضور کی طرف، تو پیارے مصطفیٰ علیہ السلام جنت البقیع سے آ رہے تھے۔ پتہ چلا کہ اس رات میں قبرستان میں جانا، اہل قبول کے لیے بخشش کی دعا مانگنا، یہ سنت مصطفیٰ حضور کی سنت ہے۔ تو حضور سرور کائنات نے ام المومنین کو دیکھا تو فرمایا عائشہ کیا تم یہ خیال کرتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ خیانت کرنے والا ہوں، کہ شاید کسی ازواج مطہرات میں کسی اور کے پاس چلا گیا ہوں؟ عرض کی یا رسول اللہ نہیں۔ تو پیارے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اے عائشہ، ابھی ابھی جبریل امین میرے پاس آئے تھے اور جبریل امین نے مجھے اللہ کا یہ حکم سنایا کہ اس رات میں اللہ کریم گناہگاروں کے گناہوں کی اتنی بخشش کرتا ہے۔ عرب میں قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنو کلب، تو فرمایا بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گناہگار ہیں۔ امام اہل سنت مجدد میات حاضرہ فرماتے ہیں کیا ہی ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا ہی ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ جب قیامت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گناہگاروں کی شفاعت کریں گے نا، تو پرہیزگار لوگ جنہوں نے کبھی گناہ نہیں کیا، ان کے ذمہ گناہ کوئی نہیں ہے، وہ دیکھیں گے، رشک کریں گے کہ کاش ہم بھی گناہگار ہوتے اور حضور کی شفاعت سے جنت میں جاتے۔ تو امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ پرہیزگار گناہگاروں سے یہ درخواست کریں گے کہ ہمیں کچھ گناہ قرض کے طور پر دے دو، کچھ گناہ دے دو قرض کے طور پر، کہ ہمارے پاس گناہ ہو جائیں تو حضور ہماری بھی شفاعت فرمائے، کہیں ایسے نہ جنت میں چلے جائیں بغیر حضور کی شفاعت۔ کیا ہی ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ حضور نور مجسم ہے، ہاں جی، جب شب معراج میں حضور تشریف لے گئے نا تو چاند تو تھا نہیں، روشنی تھی نہیں، تو اندھیری رات حضور کے نور سے روشن ہو رہی تھی، اور چاند اور سورج جو ہیں حضور سرور کائنات سے نور کی خیرات مانگ رہے تھے، نور کی خیرات مانگ رہے تھے چاند سورج، کہ ہمیں بھی حضور کا نور مل جائے۔ امام اہل سنت مجدد میات حاضرہ نے کیا خوب فرمایا، چاند سورج کیا کہہ رہے تھے، میں گدا تو بادشاہ، میں گدا تو بادشاہ، بر دے پیالہ نور کا۔ حضور کی گرد کی سواری کی جو مٹی اڑ رہی تھی اس سے نور اڑ رہا تھا اور نور جلوہ افروز ہو رہا تھا، تو چاند سورج جو ہے وہ زبان حال سے یکار سے یہی کہہ رہے تھے جو اعلیٰ نے فرمایا،
میں گدا تو بادشاہ. بار ہم بھی آپ بھی ذرا دعا کرتے جائیں اور جب یہ پڑھوں آپ بھی آمین کہنا. اور یوں حضور کی بارگاہ میں ہم بھی یہ استغاثہ کرتے ہیں. میں گدا تو بادشاہ, میں گدا تو بادشاہ, میں گدا تو بادشاہ. بر دے پیالہ نور کا, نور دن دونا تیرا, دے ڈال صدقہ نور کا, نور دن دونا تیرا, نور دن دونا تیرا, دے ڈال صدقہ نور کا. اور حضرات محترم امام اہل سنت نے کیا خوب فرمایا. اللہ اکبر. میرے اور آپ کے آقا مولا سرور کائنات آپ سراپا معجزہ, قد جاکم برہان من ربکم. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مارا تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑی. اللہ کا قرآن. پتھر سے پانی نکلنا یہ فطرت ہے, پتھروں سے پانی نکلتا ہے. اور ایک غزوے میں غالباً صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور کے جانثار جن کی تعداد 1400 تھی, 1400 تعداد تھی, ہے جی, حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے پاس پانی ختم ہو گیا. تو حضور نے فرمایا کسی کے پاس تھوڑا بہت پانی ہے, تو اکٹھا کیا گیا ایک پیالے میں تھوڑا سا پانی, ایک پیالے میں پانی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم یا رسول. حضور علیہ السلام نے وہ پانی کا پیالہ منگایا اور اپنا دست مبارک اس کے اندر رکھا. جب دست مبارک رکھا نا تو اس پیالے سے 1400 کے لشکر نے پانی پیا, اپنے برتن بھر لیے, اپنے جانوروں کو پانی پلایا, اور پانی ویسے کا ویسا, ویسے کا ویسا ہے, ویسے کا ویسا پانی. اور حضور کے صحابہ سے جب پوچھا گیا کہ تم کتنے تھے, انہیں تھا ہم 1400 تھے, اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی ختم نہ ہوتا. اور میں اس سے بڑھ کر بتاؤں, امام اہل سنت نے اس کو بیان کیا ہے. پھر جب پانی کے اندر حضور نے اپنا دست مبارک رکھا نا, امام اہل فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے پیاسے جوم کر, انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے پیاسے جوم کر, ندیاں پنجاب رحمت, یہ 5 انگلیاں 5 ہے, ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ, ان انگلیوں سے پانی جاری. اور خدا کی قسم صحابہ پتہ کیا کہتے تھے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم نے جو پانی پیا نا, یہ پانی حوض کوثر کا پانی, خالق کوثر نے مالک کوثر کی انگلیوں سے پانی کا وہ چشمہ جاری کرا. خالق کوثر جو مالک کوثر کی انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا. اور صحابہ کہتے ہیں جب ہم نے پانی پیا نا تو اس کو آب کوثر کی جو ہے وہ خوشبو آ رہی, کوثر کی خوشبو آ رہی. کیا بات ہے. انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے پیاسے جوم کر, ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, دارالعلوم جامع غوثیہ رضیہ اکھاڑا. بھی ہمارے جلسہ دستار فضیلت میں
مسند صدارت کے لیے تشریف لائے مہمان خصوصی انگلیاں ہیں فیض پر حضرت صاحبزادہ فضل الرحمان اوکاڑوی صاحب، ان کے ساتھ خطیب پاکستان، خطیب اہل سنت، خطیب شہر جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد اقبال چشتی صاحب، میں اپنی طرف سے اور انتظامیہ کی طرف سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ اور ان کے ساتھ ساتھ حضرت علامہ مولانا استاد العلماء مفتی امداد حسین قادری صاحب، صدر مدرس جامعہ غوثیہ رضویہ اوکاڑا، آپ تشریف لائے، میں اپنی طرف سے اور انتظامیہ کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرات محترم، آپ حضرات کے سامنے خطیب پاکستان، آپ کے شہر کی اس مرکزی مسجد کے خطیب برادر ذی وقار علامہ مولانا محمد اقبال صاحب چشتی، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و تندرستی اور سلامتی عطا فرمائے۔ عزیز گرامی، عزیز القدر صاحبزادہ محمد فضل الرحمان صاحب اور ہمارے یہ مہمان مفتی صاحب تشریف لائے، یہ علماء اہل سنت ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ شفیع المذنبین ہیں۔ میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذکر کر رہا تھا کہ حضور گناہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے، اور جو ہے حضور سرور کائنات خود جو ہے حضور کی شفاعت لوگوں کو ڈھونڈتی پھرے گی۔ امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی کے برادر محترم اصغر مولانا حسن رضا فرماتے ہیں، مجمع حشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے، مجمع حشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے، ڈھونڈنے نکلی ہے مجرم کو شفاعت تیری۔ حضور فرماتے ہیں کہ میری شفاعت جو ہے وہ گناہگاروں کے لیے۔ تو میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ نیکوکار جو ہیں جب جنت میں جائیں گے دیکھیں گے کہ گناہگار حضور ان کی شفاعت فرما رہے ہیں تو رشک کریں گے، اور گناہگاروں سے نیکوکار جو ہیں کہیں گے کہ ہمیں بھی کچھ گناہ جو ہیں وہ قرض کے طور پر۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری باہوا، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری باہوا، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری باہوا۔ حضور گناہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے، اور جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سراپا گناہگار ہیں، اور کتنے گناہگار ہیں۔ امام اہل سنت مجدد میات حاضرہ نے کیا اعتراف کیا ہے جی؟ بد سہی چور سہی، بد سہی چور سہی، مجرم ناکارہ سہی، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا، اور چور حاکم سے چھپا کر تہیاں اس کے خلاف، تیرے قدموں میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ ہم گناہگار ہیں، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ہم گناہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا یہ ہماری مسجد جامعہ غوثیہ، یہ ہمارا مرکزی مدرسہ ہے اور مرکزی مسجد ہے۔
میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ میرے برادر بزرگوار قبلہ شیخ القرآن نے اس کی بنیاد رکھی، اور ہمارے دارالعلوم کے سالانہ پروگرام ایک مدت تک یہیں پہ ہوتے رہے، غلہ منڈی میں اور یہاں میں۔ یہ مسجدیں، غلہ منڈی کی مسجد اور یہ مسجد اور اشرف المدارس، یہ نبی پاک کے غلاموں نے خاص شفقت کے ساتھ ہمارے ساتھ انہوں نے مدد کی۔ یہ مرکز ہیں آپ کے، ان کی وجہ سے آپ کا مسلک جو ہے وہ زندہ و تابندہ ہے۔ عزیز گرامی صوفی محمد ظفر لطیف صاحب یہ میرے عزیز ہیں، ہم سب جو ہیں ان کے ساتھ ہیں۔ مولانا چشتی صاحب، عزیز گرامی فضل الرحمان، دوسرے شہر کے جتنے لوگ ہیں، اور یہ مرکز ہے، انشاءاللہ مرکز رہے گا، اور جو ہے اس میں پڑھنے والے طلباء حفاظ جو ہے فیوز و برکات حاصل کرتے رہیں گے۔ آج دستار بندی کا پروگرام بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنے اس ادارے کے معاملین ہیں سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور یہ مرکز قائم و دائم رہے، سنیت کا جھنڈا یہاں پہ لہراتا رہے۔ چشتی صاحب جہاں جو خدمت کر رہے ہیں، اللہ نے صحت تندرستی سلامتی عطا فرمائے۔ میں نے کچھ باتیں بے ربط و ضبط عرض کی ہیں، اب اتنے بڑے علماء آ گئے، ان کی موجودگی میں میرا کہنا ویسے ہی کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔